پاکستان نے جی ایس پی پلس اسکیم کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ یورپی کمیشن کی تازہ رپورٹ میں پاکستان کی تعریف، تربیتی اقدامات اور جیل اصلاحات کو مثبت پیش رفت کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ خواتین کے تحفظ، گھریلو تشدد کے تدارک اور کم عمری کی شادیوں کے خلاف قانون سازی نمایاں پیش رفت ہے۔ یورپی تجارتی رعایتوں کے استعمال کی شرح 95% تک پہنچا دی۔ یورپی یونین کا 400 ملین یورو کے ترقیاتی تعاون کے عزم کا اعادہ۔ رواں برس پاکستان سمیت عالمی سطح پر مہنگائی میں اضافے کی پیشگوئی۔ آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق جنگ سے تیل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا خدشہ ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی اوسط شرح 8.4% رہنے کا امکان۔ ملک میں رواں سال بھی معاشی ترقی کا ہدف پورا نہیں ہوگا۔ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے۔ ملکی معیشت کے مستقبل میں متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ وزیر اعظم کا جائزہ اجلاس سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ایک ضرورت ہے ہماری، مہنگا ملے تو مہنگا ملنے کو بھی ہم تیار ہیں، مگر یہاں مہنگا بھی نہیں مل رہا تو مجبوراً ہمیں ہائی آکٹین ڈلوانا پڑ رہا ہے۔ لاہور میں پیٹرول کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہری مہنگا ہائی آکٹین خریدنے پر مجبور، کہتے ہیں مہنگا ہی صحیح لیکن پیٹرول کی سپلائی تو بحال کرے۔ ایران اب بھی امریکہ سے رابطے میں ہے اور معاہدہ چاہتا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا نیوز بریفنگ میں دعویٰ، کہا امریکی کارروائیوں سے ایران کو شدید نقصان ہوا۔ ایرانی قیادت میں تقسیم پائی جاتی ہے، وہ اب حملے روکنے کے قابل نہیں۔ ترجمان نے کہا، صدر ٹرمپ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں شرکت کریں گے۔ ایران پر زمینی کارروائی پر امریکی صدر اور نائب صدر آمنے سامنے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک انٹرویو میں اس تاثر کو رد کر دیا۔ رجیم چینج ایرانیوں کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ اسرائیل امن کے خلاف سازشیں اور مذاکرات ناکام بنانے کے لیے مالی معاونت کر رہا ہے۔ Social media posts, they're leaking to reporters, they're attacking me obsessively, saying that we should not be negotiating with Iran, we should just keep the military campaign going indefinitely, and that is their explicit position. ایران پر مسلسل 5ویں رات امریکی بمباری، اہواز میں کینسر اسپتال بھی نشانہ، کئی پروجیکٹائل سمنان ایئرپورٹ کے احاطے میں گرے، چابہار اور بندر عباس میں بھی دھماکے، ایرانی بندرگاہ جانے والا آئل ٹینکر میزائل حملے میں ناکارہ۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کینسر اسپتال پر حملے کو وحشیانہ قرار دے دیا، کہا 211 مریضوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا، حملہ زیر علاج بچوں کے لیے شدید اذیت اور خوف کا باعث بنا۔ آپریشن نصر 2 کی 8ویں لہر، ایران نے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی تنصیبات پر حملے، کویت کے السالم امریکی فضائی اڈے پر مشترکہ ڈرون اور میزائل حملوں میں سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز اور ریڈار سسٹم کو اڑا دیا۔ اردن کے الازرق ایئر بیس پر امریکی تنصیبات کو خیبر شکل بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران کی باب المندب بند کرنے کی دھمکی، حوثیوں نے میزائل اور ڈرونز باب المندب کے قریب پہنچ دیے۔ پاسداران انقلاب نے وارننگ دی، ایران کی طباعی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو پورے خطے کے انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ابراہیم ذوالفقاری بولے، آبنہ ہرمز ہماری ریڈ لائن ہے، امریکہ کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ امریکہ ایران تنازع پر پاک چین مذاکرات آج ہوں گے۔ اسحاق ڈار اور وانگ یی کی بیٹھک لگے گی، آبنہ ہرمز کھلی رکھنے پر غور کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، امن کوششوں سے دستبرداری کا تاثر غلط ہے، ثالثی سے متعلق ہاتھ کھڑے نہیں کیے، فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ مولانا فضل الرحمان متنازع بیان پر مسلسل تنقید کی زد میں، خالد مقبول صدیقی، مولانا سے بیان کی وضاحت دینے کا مطالبہ،
گورنر سے نہال ہاشمی بولے شہداء کی بے عزتی برداشت نہیں کریں گے. شرجیل میمن نے کہا بیان واپس لینے سے مولانا کی عزت بڑھے گی. شفیع جان بولے شہید سانجھے ہوتے ہیں, مولانا کا بیان نہیں آنا چاہیے تھا. راولپنڈی میں خاتون کو حبس بیجا میں رکھنے پر شوہر گرفتار. سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج. والد کے مطابق بیٹی پر سسرالی تشدد کرتے تھے, پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں. 11 جولائی کو داماد کے بھائی نے اطلاع دی کہ بیٹی گھر سے بھاگ گئی. غربت اور ضعیف العمری کے باوجود راولپنڈی آ کر تلاش کیا. ڈاکٹر آکاش قتل کیس کا نیٹ ورک بے نقاب. تانے بازی کراچی کے علاقے قائد آباد سے نکالے. گینگ کا سرغنہ اسلم عرف بابا ہے. ملزمان نے لوٹی گئی رقم تقسیم کر لی. تینوں ملزمان 7 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. واردات سے پہلے کی نئی CCTV فوٹیج نے پوری کہانی بیان کر دی. کراچی سہراب گوٹھ میں ڈرم سے ملنے والی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا گیا, CCTV فوٹیج نے معمہ حل کر دیا. سفید پک اپ پر موجود ڈرم کو 2 ملزمان نے اتارا. مقتول عالم زیب صالح سے ملنے ناظم آباد گیا, جس کے بعد اس کی لاش ملی. گردن, پیٹ اور کمر پر چھریوں کے متعدد وار کیے گئے. مقتول نے 5 ماہ قبل منگنی کی تھی. راولپنڈی کلر سیدہ روڈ پر مدرسے میں آتش زدگی. 6 سالہ سبحان جامع حق. ریسکیو ٹیم کی سرچنگ کے دوران بچہ مردہ حالت میں ملا. غیر قانونی سموں کے اجرا کے خلاف PTA کا ایکشن. خرید و فروخت میں ملوث خاتون گرفتار. ملزمہ سے مجموعی طور پر 329 سمیں برآمد ہوئی. FIA نے تفتیش شروع کر دی.